الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال في موضع آخر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال في موضع آخر وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے جنت بنائی ہے اور انسانوں کے لیے جہنم بھی بنائی ہے۔ جنت اور جہنم ان دونوں کی تقسیم اللہ نے ایمان اور کفر کی بنا پہ کیا ہے۔ جو مومن ہوگا جنت میں ضرور جائے گا، جو کافر ہوگا وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے جن کے لیے جنت بنائی ہے انہیں اللہ نے دو طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک تو دنیاوی نعمت اور ایک اخروی نعمت۔ ایسی نعمتیں جن کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور ایسی نعمتیں کہ جن کا تعلق آخرت اور جنت سے ہے۔ آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ شروع ہوتی ہیں حسن خاتمہ سے۔ تو مومن کے لیے حسن خاتمہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ پھر موت کے بعد مومن برزخی زندگی میں جاتا ہے، عالم برزخ میں پہنچتا ہے۔ تو برزخی زندگی میں جانے کے بعد پھر مومن کو ایک اور نعمت کہ اس کی روح عالم برزخ میں رہتے ہوئے پرندوں کی شکل میں متشکل ہو کر اس کی روح جنت میں جاتی ہے اور جنت کی نعمتوں کو چرتی ہے۔ پھر وہاں سے اس کی روح واپس آتی ہے۔ یہ گویا
مومن کو مرنے کے بعد جنت کی کچھ ہوائیں اور جنت کی کچھ لذتیں اس کی روح کو مل جاتی ہیں، یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح جب محشر قائم ہوگا تو اس محشر کے قائم ہونے کے بعد مومن کو عرش کا سایہ بھی دیا جائے گا، تو سایہ عرش کا ملنا یہ آخرت کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح بلا حساب جنت میں جانے کا پروانہ ملنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر کا ملنا، بلا حساب جنت میں جانا، جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہونا، اسی طرح دیدار الہی اللہ کی رؤیت و مشاہدہ کا حاصل ہونا، بازار حسن میں جا کر اللہ کی زبان سے، حضرت داؤد کی زبان سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام الہی کا سننا، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جنہیں مومن کے لیے آخرت کی بڑی بڑی نعمتیں کہی جاتی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا، فَلَا تَعْلَمْ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ انسان جانتا نہیں ہے کہ میں نے اس کے دل کی خوشیوں کے لیے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ یعنی مومن اس کا نہ تصور کر سکتا ہے دنیا میں، نہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، بلکہ اس کا مشاہدہ، اس کا علم یہاں آنے کے بعد ہی ہوگا۔ خلاصہ کلام کہ اللہ رب العزت نے مومن کے لیے بہت ساری نعمتیں بنائی، جس کو ہم اور آپ اخروی نعمت کہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو دنیا کی نعمتیں دی ہیں، وہ دنیا کی نعمتیں بھی دو طرح کی ہیں، ایک مادی ہیں اور ایک معنوی ہیں۔ مادی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نعمتیں اللہ نے دی جو ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہیں، آنکھوں کی نعمت، کھانے پینے کی نعمت، دولت اور مکان اور گاڑی وغیرہ، یہ تمام تر اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو مادی ہیں اور ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جو انسان میں ہوتی ہیں، انسان کو اس کا احساس، ادراک ہوتا ہے، انسان کو اس کا شعور ہوتا ہے، لیکن انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا۔ ایسی نعمتوں کو معنوی نعمت کہا جاتا ہے، روحانی نعمتیں کہہ سکتے ہیں، جس میں علم کا نور ہے، نور الہی کہہ لیجئے، نور علم کہہ لیجئے، کہ مومن بندے کو علم کا نور ملتا ہے، مومن بندے کو اللہ کی تجلیات ملتی ہیں، اللہ کے انوارات اس کے دل کو ملتے ہیں، اس کے دل کے اندر معرفت ربانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، اس کا دل محبت الہی سے چھلکنے لگتا ہے، اس کے دل میں خشیت آتی ہے، اس کے دل کو تزکیے کی ایک صفت ملتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے دل کو تحلیہ کی ایک صفت ملتی ہے، اخلاق حمیدہ اس کے دلوں میں بس جاتے ہیں، اخلاق ذمیمہ اس کے دل سے نکل جاتے ہیں، اور اس کے دل کو تزکیہ اور تحلیہ کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ غرض دنیاوی نعمتیں ہوں، چاہے مادی یا چاہے خاص طور پہ معنوی، جن کا تعلق ہمارے قلب سے ہے، جس کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، جس کا تعلق ہمارے نفس، ہماری روح سے ہے، ایسی چیزوں سے جن نعمتوں کا تعلق ہے، اور اسی طرح وہ نعمتیں جو اخروی ہیں، آخرت سے متعلق ہیں، اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو، اگر تم آنکھوں کے بند ہونے کے بعد، مرنے کے بعد اگر آخرت کی ان تمام تر نعمتوں کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، ان تمام تر نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہو،
یا دنیاوی زندگی میں، اپنی حیات، اپنی زندگی میں اگر باطنی، روحانی، قلبی نعمتوں کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو یہ تمام تر مشاہدے تمہیں ہوں گے۔ تجھے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، تجھے اللہ کی محبت ملے گی، تجھے خوف و خشیت کا حصہ ملے گا، تجھے اللہ کا وصل حاصل ہوگا، تجھے اللہ کا انس حاصل ہوگا، تیرے دل کی انابت حاصل ہوگی۔ ان تمام دل کی اور روح کی اور باطن کی نعمتوں کا اگر مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو چاہے آخرت کی نعمتوں کا مشاہدہ ہو یا دنیا میں اپنے قلب، اپنی روح کی نعمتوں کا مشاہدہ ہو، تو اس کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ سارے مشاہدے مشروط ہیں۔ یہ سارے مشاہدے اگر چاہتے ہو تو ایک لفظ کو اپنی زندگی میں اپنا لو اور وہ ہے مجاہدہ۔ گویا سارے مشاہدے اسی وقت ہو سکتے ہیں جب کہ تمہاری زندگی میں مجاہدہ ہو۔ والذین جاہدوا فینا، جس بندے خدا نے ہماری راہ میں ہمیں پانے کے لیے، ہمارے قرب کو پانے کے لیے، ہماری آخرت کی نعمتوں کو پانے کے لیے، دنیا میں باطنی اور روحانی نعمتوں کو پانے کے لیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ ہم اپنے راستے، اپنی نعمتوں کو دکھلا دیں گے، ہدایت دے دیں گے، رہنمائی کر دیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہمارے دل میں طلب ہے آخرت کی نعمتوں کا، اگر ہمارے دل میں شوق ہے روحانی نعمتوں کے حاصل ہونے کا، اگر ہمارے دل میں جذبہ ہے اپنے باطن، اپنے روح کی ان تمام تر مقامات کے حاصل ہونے کا، تو جب تک ہماری زندگی میں مجاہدہ نہ ہو، محنت نہ ہو، جانفشانی نہ ہو، قربانی نہ ہو، اپنے آپ کو کھپانا نہ ہو، وقت کی پابندی نہ ہو، اعمال پر مداومت نہ ہو، ذکر و اذکار پر استقامت نہ ہو، اس وقت تک ہم ان باطنی نعمتوں کا مشاہدہ اپنے آپ میں نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آخرت کا مشاہدہ تو مرنے کے بعد، لیکن دنیا میں اگر ہم مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر حب الہی ہو، ہمارے اندر عشق نبی ہو، ہمارے اندر خشیت ربانی ہو، ہمارے اندر انابت اور وصل الہی ہو، ان تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ یہ مجاہدہ دو طرح سے ہے، ایک مجاہدہ بالطاعت ہے، ایک مجاہدہ بالنفس ہے، بترک المعاصی ہے۔ مجاہدہ بالطاعت یہ ہے کہ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، جو سنن ہیں، جو مستحبات ہیں، ان تمام تر اعمال کو پابندیوں سے کرنا، اور اسی میں شیخ نے، مرشد نے، ہمارے کسی بڑے نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں، جو ہمیں اسباق دیے ہیں، جو وظیفہ اور معمولات ہمیں دیے ہیں، ان کو پابندی سے کرتے رہنا، یہ مجاہدہ بالطاعت میں شامل ہے۔ اگر ہم مجاہدہ ہی نہ کریں، اپنے معمولات کو پورا نہ کریں، اپنے وظائف کی پابندی نہ کریں، ذکر و اذکار کے لیے اپنا وقت نہ لگائیں، ان کیفیات، ان انداز میں ہم نہ کریں جس انداز میں ہمیں بتایا گیا، اور پھر بھی ہم چاہیں میرا دل پاکیزہ رہے، میری روح پاکیزہ رہے، میرا قلب ہمیشہ مجلہ مصفہ رہے، میرے قلب پر انوارات کی بارش رہے، میرے قلب میں گندے وساوس نہ آئے، میرے دلوں میں گندے خیالات نہ آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ کا نظام ہے کہ جب تک مجاہدہ نہ ہوگا یہ قلب کی صفات، روح کے احوال تجھے حاصل نہیں ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہوگا کہ ہم اور آپ جس ماحول میں آئے، اپنے وقتوں کو خالی کیا ہے، تو ہمارے اندر ایک جذبہ ہو، جو جذبہ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ اور مجاہدے کا جذبہ ہو کہ یہاں سے جانے کے بعد ہمارے اپنے اندر ایک ایسا مجاہدے کا جذبہ لے کر جائیں کہ کچھ بھی ہو جائے، مداومت، پابندی، ہمیشگی اور استقامت کی شان ہمارے اندر ضرور باقی رہے۔ اسی بنیاد پر استقامت اور مداومت، اس کے بغیر انسان آگے بڑھ نہیں سکتا، اس کے بغیر انسان کو باطنی چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔
تو پہلی چیز ہے مجاہدہ بالطاعت۔ اس کے ذریعے جب آپ اپنے اعمال، اپنے اوراد، اپنے وظائف، اپنی چیزوں میں پابندی اور مداومت اختیار کریں گے تو اس کے انوارات، اس کی تجلیات، اس کی برکات سے آپ کی قلبی طاقت، آپ کی روحانی طاقت مضبوط ہوگی۔ اور جس حد تک قلبی طاقت، روحانی طاقت جب مضبوط ہوتی ہے تو عمل کا جذبہ بڑھتا رہتا ہے، سستی اور غفلت مٹتی چلی جاتی ہے، ولولہ بڑھتا جاتا ہے، شوق بڑھتا جاتا ہے، آخرت کی فکر بڑھتی جاتی ہے۔ انسان اپنے بستر پہ سو رہا ہے مگر وہی قلبی طاقت اور روحانی طاقت اس کو بستر سے اچھال لیتی ہے، اس کی آرام کو اس کی نگاہ میں کمتر بنا دیتی ہے اور عمل کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ کب؟ جبکہ مجاہدہ ہو، جبکہ پابندی ہو، جبکہ استقامت ہو، جبکہ مداومت ہو، جبکہ ہمیشگی ہو، تبھی یہ طاقت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، مجاہدہ بالنفس کہیے یا مجاہدہ بترک المعاصی کہیے، گناہوں کے چھوڑنے کا مجاہدہ، اپنے نفس سے مقابلہ، اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی طاقتیں رکھی ہیں، انسان میں 2 طرح کی طاقتیں رکھی ہیں۔ وہ دونوں طاقتیں ہمارے جسم میں پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، مگر ہیں وہ پورے جسم کے اندر۔ ایک ہے روح کی طاقت اور ایک ہے نفس کی طاقت۔ روح بھی ہمارے جسم میں پیوست ہے اور پوشیدہ ہے، اس پر ہم بات نہیں کریں گے۔ روح بھی انسان کے جسم میں پوشیدہ ہے اور پیوست ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، چاہے اچھا عمل کرے یا گناہ کا عمل کرے، اس کے اچھے اور گناہ کے عمل کا اثر اس کی روح پہ پڑتا ہے۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو اچھے اعمال کا اثر کہ اس کی روح خوشبودار ہو جاتی ہے، اس کی روح کو لباس تقویٰ دیا جاتا ہے۔ اور اچھے اعمال اگر نہیں ہیں، گناہ اس کی زندگی میں ہے، گناہ بھری زندگی اس کی ہے، تو گناہوں کا برا اثر اس کی روح پہ پڑتا ہے۔ اسی بنیاد پہ کہا گیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو 2 چیزوں کا مرکب بنایا، ایک اس کو جسم کا، ایک اس کی روح کا۔ جسم اور روح، ان دونوں سے انسان کو اللہ نے مرکب کیا ہے، مجموعہ ہے انسان۔ جس طرح انسان کی زینت لباسوں میں ہے، انسان اچھے سے اچھے لباس پہن کر لوگوں کی نگاہ میں مزین نظر آتا ہے، جسم کی زینت اللہ نے لباس میں بنائی ہے۔ اگر جسم سے لباس اتر جائے یا جسم پہ گندا پھٹا چٹا کپڑا ہو، بدبودار کپڑا ہو، تو کوئی بھی انسان برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر انسانوں کے درمیان سے گزرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ وہ شرم و حیا محسوس کرتا ہے اور پھٹے چٹے اور گندے اور بدبودار کپڑے میں انسانوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک عار محسوس کرتا ہے، اپنی ذلت محسوس کرتا ہے۔ گویا برہنہ ہے تو ذلت، رسوائی، شرم و حیا محسوس کرتا ہے کہ میرے بدن پہ کپڑا نہیں ہے۔ جس طرح پاک پروردگار نے ہمیں آپ کو 2 چیزوں کا مرکب کیا ہے، مجموعہ بنایا ہے، جسم کا اور جسم کی زینت اللہ نے لباس میں بنائی ہے، اسی طرح اللہ نے جو روح بنائی ہے اس روح کی زینت بھی اللہ نے لباس میں رکھی ہے۔ جس طرح لباس جسم ہے اسی طرح لباس روح بھی ہے۔ اب لباس روح کیا ہے؟ یہ لباس روح تقویٰ ہے، لباس روح تقویٰ ہے، لباس روح مومنوں کے اعمال حسنہ ہے۔ اسی بنا پہ عارفین فرماتے ہیں کہ چاہے ہمیں آپ کو یہ روح نظر نہیں آتی، مگر مرنے کے بعد جب ہماری روح نکلتی ہے اور روح نکل کر عالم برزخ میں جاتی ہے اور عالم برزخ میں جہاں ان کا ٹھکانہ ہے وہاں پہنچتی ہے، اس سے پہلے عالم برزخ میں بہت ساری روحوں کے درمیان سے گزرنا ہوتا ہے۔ جب عالم برزخ میں بہت سی روحوں کے درمیان سے گزرنا ہوتا ہے تو اگر ہماری روح اگر بے لباس ہے، بے تقویٰ ہے، بے طہارت ہے، ہماری روح میں اعمال حسنہ کا لباس نہیں ہے، تقوی کا لباس نہیں ہے، تو جس طرح اس جسم ظاہر کے
برہنہ ہونے پر انسان گزرتے ہوئے شرم و حیا محسوس کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کی روح جب برزخ میں پہنچتی ہے تو سب سے پہلے اس کی روح شرم و حیا محسوس کرتی ہے کہ پہلے سے آئی ہوئی جو روحیں ہیں جو ہم کو پہچانتی ہیں ان کے درمیان میں برہنہ ہو کر گزر رہی ہوں۔ اس بنیاد پر اگر ہم جسمانی برہنگی کو پسند نہیں کرتے تو روحانی برہنگی کو بھی ہمیں پسند نہیں کرنا ہوگا، اور اس کا تعلق اعمال حسنہ سے ہے، اس کا تعلق تقوی سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک طاقت ہمارے آپ کے جسم میں رکھی جس کو ہم روح کہتے ہیں۔ اس روح پر بھی انسان کے مجاہدے کا، اعمال حسنہ کا، تقوی و طہارت و پرہیزگاری کا، ذکر و اذکار کا اثر اس کی روح پہ پڑتا ہے کہ عمدہ لباس اس کی روح کو میسر ہوتا ہے۔ اور ایک اور طاقت ہے انسان کے اندر جسے ہم اور آپ نفس کہتے ہیں۔ انسان کا جو نفس ہے یہ انسان کے جسم میں پوشیدہ ہے، اس کی اپنی ایک فطرت ہے، نفس کی فطرت ہے، نفس کا نیچر، اس کا مزاج ہے کہ انسانوں کو نقصان دہ چیزوں پر لے جائے جو اس کے حق میں دنیاوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، عزت و آبرو کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے جو چیزیں اس کے حق میں نقصان دہ ہو سکتی ہیں، ایسی چیزوں کی طرف انسان کا نفس اسے اکساتا ہے، اسے ورغلاتا ہے، اس کی طرف لے جاتا ہے۔ مگر اللہ کی شان یہ ہے کہ نفس کا نیچر، اس کا مزاج اگر ایسا ہے، اس کی فطرت ایسی ہے کہ انسانوں کو گناہوں کی طرف، انسان کو معاصی کی طرف، اللہ سے بعد کی طرف، جنت سے دوری کی طرف، جہنم سے قرب کی طرف یہ نفس لے جاتا ہے۔ مگر خود اس کا ایک دوسرا مزاج یہ ہے کہ اس نفس پر اگر مجاہدہ کیا جائے، اس نفس پر محنت کی جائے، اس نفس کے ساتھ مجاہدے کا معاملہ اختیار کیا جائے، اس نفس کے خلاف کیا جائے تو پھر وہی نفس سکڑ جاتا ہے، وہی نفس انسان کے تابع ہو جاتا ہے، وہی نفس انسان کا نفس لوامہ بنتا ہے، وہی نفس انسان کا نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ گویا نفس ہے تو اپنی فطرت کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے گناہوں کا داعی ہے، نقصان کی طرف لے جانے والا ہے، مگر اللہ نے اس کی حالت ایسی بنائی کہ انسان اگر مجاہدہ کرے گا، محنت کرے گا، نفس کے خلاف چلے گا تو وہی اس کا نفس نفس لوامہ بن کر، پھر نفس لوامہ ہو کر نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ جب ہم مجاہدہ کر کے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائیں گے تو پھر وہی حال ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو تذکرہ ہے کہ ایک ہے مجاہدہ بالطاعت اور ایک ہے مجاہدہ بالنفس، نفس کے ساتھ مجاہدہ۔ یاد رکھیں گے اگر انسان اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ نہیں کرتا، نفس جو کہتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتا، نفس کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، تو پھر انسان نفس کا مطیع و فرما بردار بن جاتا ہے۔ پھر اس نفس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے گیند کو اپنے ہاتھوں میں لے کر لکڑیوں سے جس طرح سے ہانکتے ہیں، اسی طرح نفس انسان کو گناہوں کی طرف گیند کی طرح سے گھماتا پھراتا رہتا ہے، اور یہ انسان نفس کے نقصان کو سمجھ نہیں پاتا۔ اس لیے اس نفس کا مجاہدہ ہم کیسے کریں اور کیسے ہم سمجھیں کہ ہمارے اندر جو کوئی خیال آیا، کوئی جذبہ آیا، کوئی بات ہمارے ذہن میں آئی تو ہم کیسے سمجھیں کہ نفس کی طرف سے ہے۔ نفس کی طرف سے ہونے کو سمجھنا آسان ہے کہ جو جذبہ، جو ارادہ، جو خیال، جو بات ہمارے ذہن میں آئی، ہم یہ سمجھیں کہ دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے اس میں ہمارا فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ اگر آخرت کے اعتبار سے نقصان ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ نفسانی جذبہ ہے۔ اب اس نفسانی جذبے سے مجاہدہ یہ ہے کہ جو جذبہ، جو خیال، جو ارادہ ہمارے ذہن میں آیا، ہم سراسر اس کے خلاف کریں، الٹا اس کے کریں۔
بالکل اس کے الٹا کریں۔ جو جذبہ آیا، جس جذبے میں ہمیں پتہ چلا کہ اس میں ہمارا اخروی اعتبار سے نقصان ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اعمال کی کمی آئے گی، اجر و ثواب میں کمی ہو جائے، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آئے تو ہم سراسر اس کے خلاف کریں، بار بار جب اس کے خلاف ہم کریں گے تو ہمارا نفس کمزور پڑے گا۔ ہمارے بعض بزرگوں نے اس کی بڑی عجیب مثال دی ہے کہ نفس کے مقابلے کی ایک ہی شکل ہے۔ جب سمجھ میں آ گیا کہ یہ جذبہ میرے دل کا، یہ ارادہ میرے اندر کا، یہ میری غفلت، یہ میری لاپرواہی، یہ میری سستی، یہ ٹال مٹول، آج نہیں کل کر لیں گے، کل نہیں شام کو کر لیں گے، اس قسم کے خیالات، اس کا مجاہدہ یہ ہے کہ سراسر ہم اس کے خلاف کریں تو ہی نفس سیدھا ہوگا۔ اور مثال دیتے ہیں، جیسے فل اسکیپ کاغذ ہوتا ہے، بسا اوقات زیروکس والے اسے موڑ کر ہمیں دیتے ہیں، ربڑ لگا کر موڑ کر دیتے ہیں، اب وہ کئی وقت تک مڑا رہے، اگر اس کو سیدھا کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اسے الٹا موڑیے، بار بار الٹا موڑیں گے تو وہ کاغذ سیدھا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اپنے نفس کو سیدھا کرنا ہو، مقابلہ کرنا ہو، مجاہدہ کرنا ہو، اس کے خلاف ہی ہم کو کرنا ہوگا۔ تہجد کے وقت میں آنکھ کھلی، ہم نے سوچا چلو 15 منٹ کے بعد اٹھیں گے، آج نہیں کل پڑھ لیں گے، اب نہیں، یہ 15 منٹ کے بعد اٹھنے کا موقع تھا، مگر اب نفس کا مجاہدہ یہ ہے فوراً بستر سے ہم اچھل جائیں، بستر سے ہم کھڑے ہو جائیں، جو بھی ارادہ آج نہیں کل ذکر کر لیں گے، چلو کوئی ساتھی انتظار کرتا ہوگا، آج اپنے معمولات کو ابھی نہیں عشاء کے بعد کر لیں گے، نہیں ابھی ہم کو کر ہی لینا ہے۔ تو جتنا ہم اپنے نفس کے خلاف عدل فوری طور پہ کریں گے، نفس ہمارا سیدھا ہوگا۔ تو نفس کو سیدھا کرنے کا ایک طریقہ کہ جو ہمیں سمجھ میں آیا بالکل اس کے خلاف کیا جائے۔ نمبر 2، جتنا پہلے سے کرنے کا ارادہ تھا اب اس کی مقدار کو ہم بڑھا دیں۔ روزانہ تو ہم 10 منٹ بیٹھتے تھے ذکر میں، آج نفس ہمیں بیٹھنے نہیں دے رہا تھا، اب بیٹھنا ہے، ہمیں نفس کا مقابلہ کرنا ہے تو آج ہمیں 20 منٹ بیٹھنا ہے، وقت اپنے آپ کو بڑھا دیجئے۔ نمبر 3، جب ہم ذکر کریں گے، معمولات کریں گے نفس کے خلاف، تو پھر اس کا دوسرا حملہ یہ ہوگا کہ وہ ہماری کیفیت کو، ہماری ذہنی یکسوئی کو، ہماری دل جمعی کو، ہمارے صفت احسان کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اور نماز ہو، تلاوت ہو، معمولات ہوں، وظائف ہوں، اس میں ہمیں ذہن ہمارا منتشر کرے گا، کبھی یہ خیال، کبھی وہ خیال، کبھی وہ خیال۔ تو جو ہم 10 منٹ ذکر کر کے کھڑے ہونا چاہیں گے تو وہ ہمارے دل میں پھر وسوسہ ڈالے گا، کیا فائدہ ایسے وظیفہ سے، کیا فائدہ ایسے معمولات سے، تیرا دل تو اللہ کی طرف لگا ہی نہیں، تیرا خیال اللہ کی طرف گیا ہی نہیں، کیا فائدہ ایسے ذکر و اذکار سے۔ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ ہمیں دل جمعی، یکسوئی، دل کے لگنے، حضوری کی صفت، اس میں اگر وہ خلل ڈالے تو اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ چلو ہمیں 10 منٹ ہی کرنا تھا، اب تو ہم 25 منٹ کریں گے۔ تو کہتے ہیں یہاں پہ انسان کا نفس مرے گا، ٹوٹے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم دل کی، روح کی باطنی صفات، کمالات، تزکیہ و تحلیہ، انوارات و تجلیات وغیرہ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بغیر مجاہدہ، بغیر محنت، بغیر قربانی، بغیر مداومت، بغیر استقامت، بغیر دوام ذکر سے اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی بنیاد پر حضرت اقدس اشعری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے اللہ کا خاص قرب چاہیے، اللہ کا خاص ہمیں قرب چاہیے، ہمیں ولایت خاصہ چاہیے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 3 چیزوں کا تجھے التزام کرنا پڑے گا، 3 چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، التزام طاعت۔ التزام طاعت، استاد میں فرائض بھی ہیں، واجبات اور سنن اور مستحبات بھی ہیں، التزام طاعت کو اختیار کرنا ہوگا۔ نمبر 2، اجتناب معصیت، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اندر کے گناہ اور باہر کے گناہ، خلوت کے گناہ، جلوت کے گناہ،
سفر ہو یا حضر ہو، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب گناہوں کا لفظ بولا جائے تو جس گناہ کا تعلق ذات خدا سے ہے یعنی حقوق اللہ سے ہیں ان کو بھی چھوڑنا ضروری ہے، اور وہ گناہ اور وہ معاصی جن کا تعلق بندوں سے ہے، حقوق العباد سے ہے، ان کا بھی چھوڑنا ضروری ہے۔ ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑا جائے تو التزام طاعت بھی ہو، التزام طاعت کے ساتھ اجتناب معصیت بھی ہو، اجتناب معصیت کے ساتھ ساتھ ضروری ہے دوام ذکر۔ یہ تین لفظ حضرت نے فرمایا، التزام کا، اجتناب کا اور دوام کا، تینوں چیزیں زندگی میں ہو تب جا کر انسان اس راہ سلوک کے ذریعے اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، دل کی دولت، روحانی کیفیات انسان حاصل کر سکتا ہے۔ ورنہ زمانہ گزر جائے گا، زمانہ گزر جائے گا، وقت گزر جائے گا، زندگی گزر جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، بدن کے بال کے رنگ بدل جائیں گے، اور ہم اس وقت بھی یہی اپنے آپ کا شکوہ کریں گے کہ ابھی بھی ہماری آنکھیں محفوظ نہیں ہے، ہمارے خیالات پاکیزہ نہیں ہے، ہمارا دل مجلہ مصفہ نہیں ہے، ہماری زبان محفوظ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف راہ سلوک میں داخل ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو کرنا جو ہمارے اکابر نے، ہمارے مشائخ نے ہمیں بتایا ہے، ان چیزوں کا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو خلاصہ پھر سمجھیے کہ تمام تر چیزوں کو اگر اپنی زندگی میں یا مرنے کے بعد اگر اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو اس مشاہدے میں ہمیں مجاہدہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ہمارے اکابر کی زندگی کو دیکھیں، کیسے کیسے انہوں نے مجاہدے کیے تھے، کیسے کیسے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد ماجد سے ذکر کو سیکھا، شاہ عبدالرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے والد ماجد سے میں نے سیکھا ذکر کو، الحمدللہ ایسا مجاہدہ والد صاحب نے ہم سے کرایا کہ سانس بند کرنے کے بعد 200 مرتبہ میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیتا تھا۔ 200 مرتبہ، سانس ایک دفعہ اپنے سانس کو بند کیا تو سانس بند کرتے ہوئے 200 مرتبہ، جب تک کہ حبس دم کے ساتھ 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہم نے نہیں کیا، ہمارا سانس رکا رہتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اکابر اور ہمارے مشائخ نے کیسے مجاہدے کیے تھے۔ تب تو ان کو اللہ نے مشاہدہ کرایا کہ ایک مرتبہ شہزادوں کے سامنے فرمایا کہ تم دہلی کے تخت پہ بیٹھ کے ہندوستان کی حکومت کرتے ہو، الحمدللہ پروردگار نے ہمیں وہ ہتھیلی دی ہے کہ اس ہتھیلی پہ بیٹھ میں پورے ملک کا معائنہ کرتا ہوں۔ یہ مشاہدہ تھا، اس مجاہدے کا نتیجہ تھا۔ لہٰذا مجاہدے کو سمجھیے۔ اب یہ ہمارے اندر یہ مجاہدے کا جذبہ کیسے باقی رہے گا، مجاہدے کا شوق کیسے بڑھتا رہے گا؟ تو ضروری ہے کہ مجاہدے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، اس راہ کے بڑے بڑے اکابر، انہوں نے جو مجاہدے کیے، انہوں نے جس طرح اپنی مجاہدانہ زندگی گزاری ہے، ان کو پڑھیں، ان کی زندگی کو اپنائیں، ان کے حالات میں اس حصے کو کم سے کم پڑھیں جس حصے میں ان کے شب و روز کے رات و دن کے مجاہدے تھے۔ انہی مجاہدوں کے بعد ان کو وہ چیز حاصل ہوئی، لہٰذا ہمیں اسی طرح سے مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ اس مجاہدے میں اپنے وقت کی حفاظت کو بھی ملحوظ رکھنا ہوگا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف محدث ہیں، مشہور و معروف محدث۔ جب وہ فتح الباری لکھا کرتے اور لکھتے لکھتے لکڑی کے قلم بناتے تھے تو وہ قلم کا خط جب خراب ہو جاتا اور چاقو سے اس کے خط کو ٹھیک کرتے تو ٹھیک کرتے ہوئے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے رہتے تھے۔ روشنائی بنائی جاتی، یہ فاصلہ ہوتا فتح الباری کے لکھنے کے درمیان۔ یہ واقعہ ہم اہل علم کے لیے بہت زیادہ ہی قابل عبرت ہے کہ جب وہ روشنائی بنائی جاتی، وقفہ ہوتا، قلم کے خط کو صحیح کیا جاتا اور وقفہ ہوتا، تو اس وقت بھی حضرت ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے تیسرا کلمہ پڑھا کرتے تھے تو اللہ نے زندگی میں مشاہدہ کرا دیا کہ 80 سال انہیں
حرم پاک میں تراویح پڑھانے کا موقع ملا ہے۔ نمبر 2 ان کی فتح الباری کی قبولیت کو دیکھ لیجئے۔ یاد رکھیں کسی مصنف کی کتاب یوں ہی مقبول عام ہو جائے ضروری نہیں ہے۔ نقش ہیں سب ناتمام، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر جب تک کہ کسی کی کتاب میں، کسی کی شرح میں، کسی کی تصنیف میں خون جگر شامل نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ کتاب اہل دل کی نگاہوں میں مقبول نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو ان کی زندگی کو دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے وقت کی حفاظت کی ہے۔ لہٰذا اپنے مجاہدے کے لیے وقت کی حفاظت کرنا، جہاں تک وقت مل جائے اس میں کچھ نہ کچھ ذکر کرتے رہنا ضروری ہے، تبھی جا کر ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ ورنہ اگر زندگی مجاہدے سے خالی ہو، زندگی مجاہدے سے خالی ہے، چند اعمال ہیں جو ہم کر لیتے ہیں۔ آج کے دور میں بطور خاص 2 چیزوں کا حملہ ہمارے آپ کے دل پہ بہت زیادہ ہے۔ آپ غور کریں گے 2 حملے ہمارے آپ کے دلوں پر بہت ہیں۔ ایک ہے خواہشات کا حملہ۔ خواہشات کو تھوڑا سا آپ وسعت کے ساتھ سمجھیے کہ صرف ناجائز اور حرام خواہشی مراد نہیں ہے، جائز چیزوں کی خواہشات جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، جائز چیزوں کی خواہشات بھی، اس کا بھی حملہ بہت ہے۔ ان جائز خواہشات کو پورا کرنے میں بھی انسان اپنے آپ کو کھپاتا ہے اور بہت سی چیزوں سے غافل ہوتا ہے۔ تو ایک ہے انسان کے دلوں پر خواہشات کا حملہ، اور ایک ہے انسان کے دلوں پر شکوک و شبہات اور گندے خیالات کا حملہ۔ یاد رکھیے گا، گندے خیالات اور شکوک و شبہات کا حملہ، یہ 2 حملے مجموعی طور پر آج انسانوں کے دلوں پر ہو رہے ہیں۔ جہاں چلے جائیے، جس جگہ چلے جائیے، کچھ نہ کچھ گناہوں اور خواہشات کے حملے انسان کے دل میں جنم لیتے رہتے ہیں۔ یہ در حقیقت نفس، شیطان اور مجاہدوں کی طرف سے ہے، اور ہمارے اندر اپنے مجاہدے کا وہ پاور نہیں ہے، ہمارے اندر اپنی محنت و مجاہدہ اور قربانی اور اپنے معمولات اور اپنے وظائف کی وہ پابندی نہیں ہے کہ ہمارا قلب، ہمارا دل، ہماری روح ڈیفینس کر سکے، اس کی مدافعات کر سکے، اس کا دفاع کر سکے۔ یہ اندر کی طاقت نہیں ہے۔ جب اندر کی طاقت نہیں ہوگی تو خواہشات کا حملہ ہمارے دلوں پر ہوگا، اور جب خواہشات کا حملہ انسان کے دل پر ہوتا ہے تو پتہ نہیں وہ حملہ انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے۔ نمبر 2 انسان کے دلوں پر وساوس، گندے وساوس، شکوک، شبہات۔ پھر شکوک و شبہات کا تعلق کبھی عقائد سے ہوتا ہے، شکوک و شبہات کا تعلق کبھی ذات رسالت سے ہوتا ہے، شکوک و شبہات کا تعلق عقید آخرت سے ہوتا ہے، شکوک و شبہات کا تعلق ما بعد الموت سے ہوتا ہے، شکوک و شبہات کا تعلق جنت و جہنم کے بارے میں ہوتا ہے۔ آج کی موجودہ سوشل میڈیا کے مضامین کو دیکھیے، ان کے آرٹیکلز کو دیکھیے، آپ ان کے بہت سے چیزوں کو دیکھیے، تو آج کا نوجوان اور آج کے بہت سے ایمان والے ان چیزوں کو جب پڑھتے ہیں اور اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ وجہ وہی ہے کہ ایمانی اور عملی اور عبادت کے اعتبار سے مجاہدہ نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ ان کا قلب بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے دل پر شک کو، شبہ کو، ڈاؤٹ کو، کنفیوزنگ کو اپنے دل پہ لے رہا ہے۔ تو ایک حملہ آج کے دور میں ہمارے دلوں پر شکوک و شبہات اور گندے خیالات و وساوس کا، اور دوسرا حملہ ہمارے دلوں پر خواہشات کا۔ جب انسان کے دل پہ خواہشات کا حملہ ہوتا ہے اور اندر سے ڈیفینس، اندر سے دفاع، اندر سے مدافعات کا پاور، اس کی طاقت نہیں ہوتی، تو بھی انسان کبھی کبھی اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں، اپنے نفسانی جذبات کو پورا کرنے میں انسان کبھی کبھی اندھا ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے ساری حقیقتوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو فراموش کر لیتا ہے کہ میں کیا ہوں،
کس درجے پر ہوں، کس مقام پر ہوں، انسان اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُم، اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے کہ میں کس مقام پہ ہوں، کس جگہ پہ ہوں، میرے کیا مناصب ہیں، میرے کیا درجے ہیں، میری کیا ذمہ داری ہے، ان تمام چیزوں کو انسان بھلا دیتا ہے۔ ایک ہے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک ہے ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے فتاوی حدیثیہ، اس میں انہوں نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ روم کا بادشاہ عراق کے بادشاہ کو، بغداد کے بادشاہ کو اس نے خط لکھا اور یہ لکھا کہ ہمارے یہاں آپ کے مذہب، آپ کے دین و شریعت کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات ہیں، بہت سارے اشکالات ہیں، لہذا ہمارے پادری آپ کے لوگوں سے بحث و مباحثہ اور مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا آپ وہاں سے ایک ڈیلیگیشن بھیجیے، ایک وفد بھیجیے تاکہ یہاں بحث و مباحثہ ہو اور ہمارے شکوک و شبہات آپ کے دین و مذہب کے بارے میں ختم ہو جائیں۔ تو بغداد کے بادشاہ نے مشورہ رکھا، اہل علم کو بلایا اور یہ طے پانا تھا کہ کن کو وہاں بھیجا جائے جو دیار غیر میں دوسرے کے علاقے میں جا کر اسلام کا دفاع کر سکیں۔ مشورہ ہو رہا تھا تو ایک صاحب علم جن کا نام ابن السقا لکھا ہے، ابن السقا نام کا ایک انسان کھڑا ہوا، اس نے بادشاہ سلامت سے پورے اعتماد، پورے وثوق، پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس نے بات کی۔ اس نے یہ کہا کہ کسی جماعت، کسی ڈیلیگیشن کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تنے تنہا جاؤں گا، ان کے تمام اشکالات، تمام اعتراضات کا جواب تنے تنہا دوں گا، ان کی زبان کو میں خاموش کر دوں گا۔ اگر میں نے اسلام کا ڈنکا وہاں پہ نہیں بجایا اور اسلام کی حقانیت اور صداقت کو اس بادشاہ کے دربار میں ہم نے ثابت نہیں کیا، اور اگر میں ہار مان کر چلا آیا تو میں آپ ان تمام کو گواہ بناتا ہوں کہ آپ ہماری گردن اڑا دینا۔ جس وثوق اور اعتماد کے ساتھ ابن السقا نے اپنے بادشاہ سے بات کی اور اس نے اصرار کیا کہ میں اکیلا جاؤں گا، اس اکیلے جانے میں ہمارے اسلام کا، ہمارے مذہب کا ایک اعزاز بھی ہے کہ تنے تنہا ایک خادم شریعت ہو کر ایک انسان آیا ہے اور ڈیفینس اور دفاع کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ کی طرف سے لیٹر ملا اور ابن السقا وہاں روم پہنچے، بادشاہ کو دیا، تاریخ طے ہوئی، وقت مقرر ہوا، تمام کے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ اب پادریوں کی طرف سے طرح طرح کے اعتراضات، اشکالات، ہر اعتراض، ہر اشکال، ہر سوال کا بہترین جواب اس میں، عقلی جواب، نقلی جواب، عقل کے اعتبار سے بھی، لاجک کے اعتبار سے بھی، علت کے اعتبار سے بھی، تمام جواب اس نے علت، لاجک، عقلی، نقلی، ہر اعتبار سے اسے جواب دیا، یہاں تک کہ عیسائی بادشاہ جس کے دل میں عناد تھا اسے بھرے دربار میں اقرار کرنا پڑا کہ یہ ایمان والا مسلمان یہ تمام کے سامنے جیت گیا، اس کی فتح ہو گئی، میں اس کو فتح کا پروانہ دیتا ہوں۔ جب یہ خبر بغداد میں پہنچی تو بغداد میں خوشیوں میں لوگ مچلنے لگے، ایک پورے بغداد میں خوشیوں کا ماحول بنا۔ پھر اس کے بعد روم کے بادشاہ نے کہا کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، مقصد سفر تو پورا ہو گیا، لیکن اب آپ ہمارے یہاں مہمان بنے۔ اب وہ مہمان بن گئے 3 دن کے لیے، سرکاری مہمان۔ اہل علم جانتے ہیں کہ عیسائیت کا ایک خاص مزاج ہے، ایک خاص ان کا اپنا انداز ہے، وہ خاص مزاج و انداز کے مطابق ان کی خدمت کے لیے جہاں مردوں کو مقرر کیا گیا وہیں نوخیز خواتین کو بھی مقرر کیا گیا۔ اب وہاں دیکھیں ایک خاص قسم کا مہمان خانہ دے دیا جاتا ہے جہاں اس کی خدمت کے نام پہ آنے والے ہر طرح کے لوگ ہیں، مرد و زن میں سے ہر طرح کے ہیں۔ اب وہاں جو خلوت ہے، تنہائی ہے، اس خلوت و تنہائی میں نفس نے اپنا ڈنک مارنا شروع کیا، نفس نے ان کے دل پر خواہشات نفسانی کا حملہ شروع کر دیا
کہ یہ تو خلوت ہے، جو تنہائی ہے، اگر ہم اپنی نگاہوں سے اگر دیکھتے رہیں، بد نظری کرتے رہیں، تو ان کے یہاں حجاب و پردے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ان کے یہاں کوئی مضموم ہے، لہٰذا لذتوں کے ساتھ بات ہونے لگی، نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگے، یہاں تک کہ 2-3 دن گزرا نہیں کہ اس کے دل میں کسی خاتون کی محبت بیٹھ گئی۔ یہ ایک نفس کا کتنا بڑا حملہ تھا۔ جب جانے کا وقت قریب آیا تو ابن سقہ کی ملاقات بادشاہ نے کی کہ آپ کے جانے کا وقت قریب ہے، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے بڑے اعزاز سے ہمیں نوازا، ہماری ایک تمنا ہے۔ کیا؟ تو انہوں نے کہا، ابن سقہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے نکاح کر کے شادی کر کے جاؤں، میں نکاح کر کے شادی کر کے جاؤں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمام کے تمام عیسائیت پر ہیں اور آپ مومن ہیں، ان دونوں کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا۔ سنیے ذرا غور سے، اپنے آپ کا جائزہ ہمیں لینا ہے، ہماری خلوت کیسی ہے، ہماری جلوت کیسی ہے، ہم باہر کیسے ہوتے ہیں، اندر کیسے ہوتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں کیسے کیسے خیالات پنپتے ہیں، ذرا اس کا ہمیں اپنے آپ کو جائزہ لینا ہے۔ چنانچہ جب اس نے کہا کہ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو ابن سقہ نے کہا کہ مجھے تو نکاح کرنا ہے، یہاں سے ایک زوجہ لے کر جانا ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو بادشاہ نے دبی زبان سے، جو بادشاہ اسلام کی حقانیت، صداقت کو اونچی آواز سے سن چکا تھا، آج وہی بادشاہ دبی آواز میں ان سے کہتا ہے کہ اگر شادی اور نکاح کرنا ہے تو پھر آپ کو ہمارے مذہب کو اختیار کرنا پڑے گا، دین و اسلام کا، قرآن اور نبی کا انکار کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہمارے مذہب کو قبول کرنا پڑے گا، تو ہی نکاح ہو سکتا، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ سنیے، جب دلوں پر شہوتوں کا غلبہ ہوتا ہے، انسان کا دل نور الہی سے خالی ہوتا ہے، انسان کس طرح اندھا ہوتا ہے۔ ابن حجر ہیثمی کا بیان ہے کہ برجستہ اس نے کہا کہ اگر اس سے شادی کرنے کے لیے مجھے قرآن و نبی اور اللہ کا انکار کرنا پڑے یا آپ کے مذہب کو اختیار کرنا پڑے، تو میں ابھی سے اقرار کرتا ہوں کہ میں مذہب اسلام کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک نفس کا حملہ تھا کہ جو انسان حقانیت اور صداقت کو ثابت کر رہا ہے ہر قسم کے دلائل کے ذریعے سے، اب وہی انسان نفسانی شہوات کے حملے کی بنیاد پر اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے مرتد ہو رہا ہے، صرف نفس کے خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ پھر کیا ہوا؟ شادی کی تاریخ طے ہو گئی، اور اس کے بعد پھر یہ طے ہوا کہ شادی ہو جائے گی۔ یہ بازار گئے اور بازار سے سامان لا کر اپنے مقام پہ رکھنا تھا کہ پگتیا اور سیڑھی سے نیچے گرے اور وہی ارتداد کی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نفس و شیطان کا حملہ جو ہمیشہ ہمارے اور آپ کے دلوں پر خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں، کسی بھی حال میں ہوتا رہتا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی روحانی حالت کو، اپنے قلبی حالت کو ذرا مضبوط کریں، اور قلبی اور روحانی حالت کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمیں شیخ نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے جس انداز میں ہمیں معمولات اور وظائف دیے ہیں، ان معمولات و وظائف کو پابندی کے ساتھ، بہت ہی محنت کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ اس کو کرتے رہیں گے، تو چونکہ ہمارا قلب مضبوط رہے گا، ہماری روح مضبوط رہے گی، تو چاہے نفس کا حملہ ہو، چاہے شیطان کا حملہ ہو، چاہے برے ماحول کا حملہ ہو، ہمارا قلب اس کا ڈیفینس کرے گا، ہمارا قلب مقابلہ کرے گا، اور ہم اپنے آپ کو اس سے بچا لیں گے۔ ایک طریقہ پابندی کے ساتھ اپنے معمولات کو کرتے رہنا، تقوی کی راہ پہ چلنا، اور دوسرا راستہ شیخ کی صحبت اختیار کرنا۔ شیخ کی صحبت سے بھی انسان کے دل کی دنیا بدلتی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے ہمارے اکابر کی باتیں ہیں۔ حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضرت شیخ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضرت اشرف تھانوی رحمۃ اللہ، جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں، ان تمام کے مضامین، ان تمام کے بیانات، ان تمام کی مجلسوں میں یہ بات ملتی ہے
کہ انسان کی طبیعت کو، انسان کی فطرت کو اللہ نے جذب کرنے والی، کیچ کرنے والی، کسی کے اندر کی چیزوں کو اپنے آپ میں لینے والی اللہ نے انسان کی فطرت بنائی۔ ہر انسان کی جو فطرت ہے، اللہ نے فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ انسان دوسرے کی چیزوں کو اپنے آپ میں جذب کرتا ہے، اور بڑی خاموشی کے ساتھ انسان کی فطرت، انسان کا مزاج ان چیزوں کو اپنے آپ میں جذب کر لیتا ہے، چاہے فوری طور پر انسان کو اس کا احساس نہ ہو، ادراک نہ ہو۔ حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان اگر پھولوں کے درمیان رہے گا، پھولوں کے درمیان رہے گا، بار ہمیشہ رہے گا، تو پھولوں کا جو مزاج ہے، پتیوں کا جو مزاج ہے وہ نرم و نازک ہے، اس کی طبیعت میں نزاکت آ جاتی ہے، اس کی طبیعت میں نرمی آ جاتی ہے۔ ایک انسان اگر پتھروں کے درمیان ہوتا ہے اس کے دل میں سختی اور قساوت آ جاتی ہے۔ ایک انسان، فرماتے ہیں، ایک انسان اگر دریائی کنارے رہتا ہے، جہاں دریائی کنارے ہمیشہ رطوبت اور ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، تو اس کی طبیعت میں بھی رطوبت آ جاتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ جب انسان کی فطرت ہے تو اچھے انسانوں کے ساتھ ہوگا، عقیدت و محبت کے ساتھ ہوگا، اس کے اندر سے کچھ چیزوں کو جذب کرنے کے ارادے سے ہوگا، تو جیسے اس کی نیت اس کے جذبات ہوں گے، اس کے جذبات اس کی نیت کے مطابق اس کی چیزیں خود بخود، اس کی فطرت، اس کی طبیعت اپنے آپ میں جذب کرے گی۔ اور انسان اگر کسی بد اخلاق کے ساتھ ہوگا، کسی شریعت سے دور رہنے والے انسان کے ساتھ ہوگا، تو اس کی جو چیزیں ہیں خود بخود اس کے اندر سرایت کر جاتی ہیں۔ لہٰذا جب اللہ نے ہماری فطرت کو ایسا بنایا تو ہر دور، ہر زمانے میں ہمیں ایسی محفل، ایسی شخصیت کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو حکم دیا ہے، اس حکم کا تعلق کسی خاص زمانے سے نہیں ہے، جب تک کہ قیامت نہ آ جائے اس وقت تک تمام احکام کا تعلق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو۔ اس حکم کا تعلق صحابہ سے بھی ہے، اس حکم کا تعلق قرب قیامت میں آنے والے ایمان والوں سے بھی ہے، تمام انسانوں سے ہے۔ پھر دوسری بات فرماتے ہیں کہ اللہ ایسی باتوں کا حکم نہیں دیتا جس پر عمل کرنا ناممکن اور محال ہو۔ لہٰذا جب اللہ نے حکم دیا کہ صادقین کے ساتھ رہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک صادقین رہیں گے۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک بندے صاحب نسبت، اللہ سے رشتہ جوڑنے، دلوں کی پاکی صفائی کرنے والے ہر دور، ہر زمانے میں رہیں گے۔ ورنہ اگر یہ زمانہ خالی ہو جائے، یہ زمانہ اگر خالی ہو جائے تو بھی کہا جائے گا کہ یہ تکلیف مالا یطاق ہے کہ ایسی چیزوں کا حکم ہمیں اللہ نے اس زمانے میں دیا جس زمانے اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ہر انسان کے اندر اللہ نے انتخاب کی نظر رکھی ہے، ہر انسان میں اللہ نے انتخاب کی نظر رکھی ہے۔ انسان اگر کسی بھی انسان کو اپنے حق میں بہتر جان لے اور سمجھ لے کہ میری روحانی اور میری قلبی اصلاح انہی سے ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حسن نیت کی برکت سے اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ اور جب انسان اچھی نیتوں سے، اچھے ارادے سے اپنے دل کی دوا کے لیے، اپنے دل کے علاج کے لیے کہیں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ علاج ضرور دیتے ہیں۔ امام الدین واسطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے فلسفی تھے، علم حیات، علم فلسفہ، علم منطق اس زمانے کے لحاظ سے سب سے زیادہ لیٹسٹ اور سب سے اہم مضمون سمجھا جاتا تھا۔ تو ہمہ دم وہ اسی قسم کے مضامین اور اسی قسم کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اسی قسم کے مضامین کے مطالعہ کرتے رہنے سے اور دیگر جو فرق باطلہ ہیں اور فرق ضالہ تھے، ان فرق ضالہ اور فرق باطلہ کی باتوں کے پڑھتے رہنے سے ہمیں اپنے دل پہ ذرا غبار سا نظر آیا، ہمیں اپنے دل پہ شکوک و شبہات نظر آنے لگے۔ جب مجھے خود ہی شکوک و شبہات نظر آنے لگے
تو میں سہم گیا کہ اب معاملہ بڑا خطرناک ہے. ساری کتابیں ہم نے بند کر کے رکھ دی کہ اب اس کا علاج ہمارے پاس کتابوں میں نہیں ہے. یہ شیخ عماد الدین واسطی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اس قول کو بدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے. ان کے حوالے سے مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی کہیں پہ نقل کیا ہے. تو فرماتے ہیں عماد الدین واسطی کہ میں نے ساری کتابوں کو پلٹ دیا، رکھ دیا الگ، اور میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا گیا اس حسن ظن کے ساتھ کہ ان کی صحبت و برکت سے اللہ تعالیٰ میرے دل کے غبار کو اور میرے دل کے شکوک و شبہات کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے. کہتے میں جب وہاں پہنچا تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن کریم کی تلاوت بڑے اچھے انداز میں آہوزاری کے ساتھ، بہت ہی حضوری کے ساتھ، خشیت کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یہاں پہ طلب عزیز میں بتاؤں ان کو کہ خود علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جب میں تفسیر لکھ رہا تھا اور تفسیر کا مطالعہ کرتا تھا تو کئی تفسیروں کے مطالعہ کے بعد کبھی کبھی مجھے انشراح نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھی مجھے دل پر بات منکشف نہیں ہوتی تھی کہ میں اس کو کس طرح لکھوں. تو فرماتے ہیں ابن تیمیہ، تاریخ دعوت و عزیمت میں یہ قول موجود ہے کہ پھر میں کسی سنسان مسجد میں چلا جاتا تھا. غور کیجئے گا، کون سی مسجد؟ سنسان، یعنی جہاں خاموشی ہو، سناٹا ہو، یکسوئی ہو، کوئی اور آواز نہ آتی ہو. اس سے خود پتہ چلتا ہے قلبی احوال کو بدلنے اور قلبی کیفیات کو بہتر بنانے کے لیے سناٹے اور خاموش جگہ کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے. انسان ایسی جگہ جائے جہاں کسی انسان کی آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچے. آخر غار حرا کی بات تو آپ کے سامنے ہی ہے. لہٰذا کہتے میں ایسی مسجد میں جاتا جو بالکل سنسان ہوتی، جہاں کسی انسانوں کی آواز نہ ہوتی. وہاں جا کر میں سجدے میں پڑھتا اور سجدے میں پڑھ کر اپنے اللہ سے آہوزاری کر کے سجدے مناجات میں اپنے اللہ سے سجدہ کر کے مانگتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب ہمارے دلوں پر منکشف کر دیتے اور ہمیں انشراح ہو جاتا. اس انشراح کے بعد میں اپنی تفسیر میں اس کو لکھتا تھا. اس سے ہمارے علم کے لیے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کبھی علمی پریشانی ہو یا اخلاقی پریشانی ہو یا قلب و روح کی کوئی پریشانی اگر ہو تو کبھی کبھی ہمیں بھی کسی خاص خلوت گاہ کو تلاش کرتے ہوئے اپنی جبین، اپنی پیشانی اپنے اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر اللہ سے لو لگانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اس گروہوں کو دور کر دیں گے اور جو چیز ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے دلوں پر اس کو نازل کریں گے. تو ابن تیمیہ کے پاس میں گیا. عماد الدین واسطی فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا، وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. تلاوت وہ کرتے رہے، مجھ سے کوئی بات نہیں کی. میں وہیں بیٹھا رہا لیکن بڑے طلب کے ساتھ کہ ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی تلاوت پہ تاثیر ہے، وقت تلاوت اس پہ رحمتوں کا نزول ہے. لہذا اسی امید کے ساتھ کہ یہاں پہ رحمتوں کا نزول ہے، ان کی تلاوت میں تاثیر ہے، ان دو باتوں کو سوچتے ہوئے میں ان کی تلاوت کو سوچتا رہا. کہتے ہیں عماد الدین واسطی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تلاوت ختم ہوئی، میرے دل کا غبار ختم ہو گیا، میرا دل ہلکا ہو گیا، میرے دل پہ ٹھنڈک و رحمت آ گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان طلب کے ساتھ، شوق و جذبے کے ساتھ اگر کسی انسان کے پاس جا کر بیٹھتا ہے تو قلب پر جو خواہشات اور شکوک و شبہات کے جو وساوس و خیالات آتے ہیں وہ وساوس و خیالات انسان کے دلوں سے دور ہوتے ہیں. یہ تو بہت زمانہ قدیم کی باتیں ہیں. ہمارے اکابر میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم کہلائے، چونکہ آپ دہلی میں رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ذہانت اور بڑی دوراندیشی سے نوازا تھا. اسی بنیاد پر ہمارے اکابر دیوبند جو دیوبند میں رہتے تھے ان کی نگاہوں میں بہت زیادہ محبوب تھے. اور کوئی اہم مسئلہ ہوتا تھا، کسی اہم جگہ کسی کو اپنا ترجمان بنا کے بھیجنا ہوتا تھا تو حضرت کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے اکابر بھیجتے تھے. بہت تدبر، دوراندیشی اللہ نے ان کو نوازا تھا. دہلی میں رہتے تھے، امینیہ میں. وہاں ہر طبقے کے لوگ ان سے ملاقات کرتے تھے. سیاسی لوگ بھی ملاقات کرتے، اہل ضرورت بھی ان کے پاس آتے. پڑھنے پڑھانے اور افتاء کا بھی مسئلہ تھا.
تو خود فرماتے ہیں کہ کثرت اختلاط، ذرا غور کیجئے گا، کثرت اختلاط، ہر قسم کے لوگوں سے بار بار ملاقات کا اثر ہمارے دل پہ پڑ گیا اور ہمارے دل میں طرح طرح کے وساوس و خیالات آنے لگے، طرح طرح کے وساوس و خیالات آنے لگے۔ جب طرح طرح کے وساوس و خیالات ہمارے دل میں آنے لگے تو میں پریشان ہوا۔ کتابوں کا ذخیرہ ان کے پاس ہے، شیخ الحدیث بھی تھے، جمعیت علماء کے صدر بھی تھے، مفتی اعظم بھی تھے، علماء دیوبند کے محبوب و پسندیدہ منظور نظر بھی تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ کثرت اختلاط اور ہر قسم کے لوگوں کے آنے جانے اور شہر دہلی میں ادھر سے ادھر جانے کا اثر میرے دل پہ پڑا کہ مجھے لگا کہ میرے دل پر شکوک و شبہات کے حملے ہیں، گرد و غبار ہیں۔ حضرت نے کتابوں کو پلٹنا شروع نہیں کیا کہ کتاب میں اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے، کہتے میں نے سب کچھ بند کر دیا۔ شروحات بھی ہیں، حدیث کی کتابیں بھی ہیں، تفسیر بھی ان کے پاس ہے، مگر سب کو اپنے ساتھ رکھ دیا، اور پھر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اب معاملہ بہت عجیب ہے، اس کا علاج، اس کی دوا ان کتابوں میں نہیں ہے، اس کا علاج، اس کی دوا وہی ہے جہاں شیخ سعدی نے کہا تھا کہ صد کتابوں صد ورق در نار کن، صد کتابوں صد ورق در نار کن، جان و دلہ جانب دلدار کن، کہ اپنے دل کے برتن کو کسی صاحب دل کے ساتھ جا کر جوڑ دو، وہاں اگر انوارات و تجلیات ہیں تو ان کی انوارات و تجلیات سے تمہارے دل کا برتن پاک و صاف ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی ساری کتابیں الگ کر دی اور دہلی سے سہارنپور گیا، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا۔ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، 2 زانوں جا کر میں بیٹھ گیا۔ میں نے نہیں بتایا کہ میرے دل کی کیا خرابی ہے، میرے دل کے کیا وساوس ہیں، میرے دل میں کیسے شکوک و شبہات اور گرد و غبار ہیں، میں نے نہیں بتایا۔ وہاں جا کر تھوڑی دیر خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا، حضرت بھی خاموش بیٹھے رہے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر سے دھوئیں نکل رہے ہیں، بدبودار دھوئیں نکل رہے ہیں۔ جب دھواں نکلتا رہا میں بیٹھا رہا، تھوڑی دیر کے بعد میرا دل بالکل پاک اور صاف ہو گیا، انشراح ہو گیا۔ حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا حضرت جس مقصد کے لیے آیا اللہ نے مقصد کو پورا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں میں، اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں ایک دوسرے انسان کی چیزوں کے جذب کرنے اور دوسرے انسان کے اچھے احوال کے مؤثر ہونے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں بھی ہم جہاں رہیں، جس جگہ رہیں، اللہ کا کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور ہوگا کہ اگر ہمارے اندر سچی طلب ہے اور سچی عقیدت ہمارے اندر ہے تو یقیناً ہمیں دل کا فائدہ ضرور پہنچے گا۔ لہٰذا اپنے دل کے اوپر ہونے والے وساوس اور خیالات اور گندے وساوس سے بچنا ہو، یا خواہشات نفسانیہ جو ہمارے حق میں مضر اور نقصان دہ ہیں، اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معمولات، اپنے وظائف کی پابندی کریں، اور نمبر 2 اپنے شیخ کی صحبت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم اس طرح سے کرتے رہیں گے تو ہمارا دل مضبوط رہے گا، ہمارا نفس کمزور ہوگا، بلکہ یہی ہمارا نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ آپ غور کریں، جب انسان کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر اب خواہشات تو کیا، گناہ کی چیزیں تو کیا، یہ جو مباح اور جائز دنیا ہے وہ بھی انسانوں کی نگاہ سے کمتر ہو جاتی ہے، کمتر ہو جاتی ہے۔ پھر اسے انسان اپنے ایک ضرورت کی چیز کو سمجھتا ہے کہ بر-بنائے ضرورت ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں، شراب کے عادی ہیں، کوئی ان سے شراب نہیں چھڑا سکتا، مگر جب انہوں نے شراب کو چھوڑا، اپنے نفس کا مجاہدہ، اپنے نفس کا مقابلہ کیا، زمانے کے صالحین سے رابطہ کیا، تو اللہ رب العزت نے کس درجے میں ان کے دل میں شراب تو کیا، دنیا کی تمام تر چیزوں کو حقیر سمجھا۔ چنانچہ مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے تو گزرتے ہوئے دیکھا کہ بادشاہ سلامت کی باندی زیب و زینت کے ساتھ عمدہ لباس میں اور شاہی لوگوں کے ساتھ بازار سے گزر رہی ہے۔ تو مالک بن دینار نے پوچھا کہ بھائی یہ بیچو گے؟ تو چونکہ عام معمولی لباس میں تھے
تو لوگوں نے سوچا کہ چلو ذرا تفریح ہو جائے، تھوڑی سی ہنسی کی بات آ جائے، تو کہا کہ ہاں ہم لوگ بیچنے کے لیے نکلے ہیں، حالانکہ بادشاہ کی باندھی تھی۔ تو کہا کتنے میں بیچو گے؟ تو کہا تم خریدو گے کتنے میں؟ تو مالک بن دینار نے کہا کہ میں اس کو ایک کھجور کے بدلے میں خریدنا چاہتا ہوں، کھجور کے بدلے، ایک کھجور کے دانے کے بدلے میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو ایک ہنسی کی محفل ہو گئی، ٹھٹھا لگانے لگے، اور وہ بھی باندھی بھی ناز و نخرے سے ہنسنے لگی کہ واہ آج تو میری قیمت لگ گئی۔ جب بادشاہ کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا اور اس مضحکہ خیز واقعہ کا تذکرہ ہوا تو بادشاہ نے کہا وہ ہے کون بندہ، اسے لے کر آؤ جس نے میری باندھی کی قیمت ایک کھجور کے دانے لگا دی۔ بلائے گئے، جب وہاں پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے جو کھجور کا ایک دانہ میں نے قیمت لگا دی وہ بھی ہم نے زیادہ قیمت لگائی ہے، ورنہ تو کھجور کا دانہ نہیں، اس کی گٹھلی بھی زیادہ ہے، گٹھلی بھی زیادہ ہے۔ تو کہا کیسے تم کہہ رہے گٹھلی، اس کی قیمت دیکھو، اس کا حسن دیکھو، اس کا لباس دیکھو۔ کہا بادشاہ سلامت ذرا غور کیجئے، ذرا سوچئے کہ اگر یہ باندھی ہفتے بھر غسل نہ کرے تو اس کے بدن سے بدبو آنے لگے، صابن نہ لگائے تو جو پڑ جائے، کپڑا نہ بدلے تو آپ اس سے متنفر ہو جائیں، اگر کھانا نہ کھائے پانی نہ پیے تو تڑپ تڑپ کر مر جائے، اگر کھانے پینے کے بعد اگر واش روم نہ جائے تو غلاظتوں سے تڑپنے لگے، اور اگر اس کو نیند نہ ملے تو بے چین ہو جائے۔ گویا طرح طرح کی یہ عورت، یہ باندھی محتاج ہے، قدم قدم پر تمام چیزوں کی محتاج ہے۔ جو اس قدر محتاج ہو اپنے جسم کو باقی رکھنے، اپنے حسن کو باقی رکھنے، اپنے بدن کی دلکشی کو باقی رکھنے، کہ اس قدر محتاج ہو، اس کی قیمت کیا لگ سکتی ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ کیا کوئی ایسی باندھی بھی ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسی باندھی بھی ہو سکتی ہے جو باندھی نہ کھائے تب بھی زندہ رہے، نہ نہائے تب بھی خوشبودار رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے ایسی باندھی خرید لی ہے۔ کیا کہا؟ میں نے ایسی باندھی خرید لی ہے کہ نہ نہائے تب بھی اس کے حسن و جمال میں اور اس کے جسم کی خوشبو میں کوئی فرق نہ آئے، اگر نہ کھائے نہ پیے مدتوں تو اس کے نہ کھانے نہ پینے میں اس کا جسم کمزور نہ ہو، اگر اس کا لباس ایسا کہ ایک لباس اگر پہن لے تو سالوں سال اس کے لباس میں کوئی فرق نہ پڑے، میں نے ایسی باندھی کو خریدا ہے۔ تو کہا کہ اس باندھی کی قیمت کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا اس باندھی کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا اس باندھی کی قیمت دو ہے، ایک نفس کا مقابلہ کرنا اور دوسرے نمبر پہ تہجد کے وقتوں میں 2 رکعت نماز پڑھنا۔ یہ 2 چیزیں میں نے قیمت کے طور پہ ادا کی ہیں، ایک نفس کا مقابلہ اور نمبر دو تہجد میں 2 رکعت نماز پڑھنا۔ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے حور کو مقرر کر دیا ہے، جو حور جنت میں ہے، جہاں نہ مرور زمانہ، نہ چند سالوں کی وجہ سے نہ حسن و جمال میں کوئی فرق آئے گا، نہ بال کی رنگت میں کوئی فرق آئے گا، نہ اس کی خوشبو میں کوئی فرق آئے گا۔ لکھا ہے کہ بادشاہ نے کہا تمہاری بات صحیح ہے، میں اس باندھی کو آزاد کرتا ہوں اور جنت کی باندھی کے لیے میں کوشش و مجاہدہ کرتا ہوں۔ میرے ساتھیوں، آج اگر آپ غور کریں گے تو ہم اپنے گھر کے باہر تو الگ رہا، اب تو گھر کے اندر ہوتے ہوئے، اپنے بیڈ روم پر ہوتے ہوئے ہمارے دلوں پر موبائل کے ذریعے سے گناہوں کے حملے ہیں، خواہشات کے حملے ہیں، اور وہ شکوک و شبہات اور گندے وساوس چیزوں کے حملے ہیں۔ اگر ان چیزوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھئے، تو ہی اپنے آپ کا کوئی طریقہ بتا دے، اپنے آپ کا کوئی راستہ تجویز کر دے کہ ہم کس طرح بچیں۔ یقین جانیں آپ کا نفس، آپ کا دل، آپ کا علم، آپ کا ذہن و دماغ کوئی ایسا راستہ آپ کو نہیں بتا سکتا، نہیں دکھا سکتا کہ آپ خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، اندھیرے میں ہوں، روشنی میں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، اپنوں کے ساتھ ہوں، دوسروں کے ساتھ ہوں، بازاروں میں ہوں، اجنبیوں میں ہوں، محرم میں ہوں، غیر محرم میں ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، آپ کا ذہن و دماغ آج کے اس پرفتن دور میں کوئی ایسا طریقہ آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا سکتا کہ آپ 100% اپنے آپ کو بچا سکیں۔
وہی طریقہ ہمارے لیے مؤثر ہو سکتا ہے، وہی طریقہ ہمارے لیے مفید ہو سکتا ہے جو طریقہ امام ابو حنیفہ نے اپنایا تھا، امام شافعی نے اپنایا تھا، امام ابو داؤد نے اپنایا تھا، ہمارے اکابر ہمارے مشائخ نے اپنایا تھا، جلال الدین نے اپنایا تھا، جتنے ہمارے بڑے ہیں جو طریقہ انہوں نے اپنایا تھا اسی طریقے کو اپنا کر ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے تزکیہ اور تحلیہ کی دولت کو پا سکتے ہیں۔ اور طریقہ وہی ہے کہ معمولات کے ساتھ، شریعت کی اتباع کے ساتھ، شریعت کی اتباع کے ساتھ، سنت کی اتباع کے ساتھ اپنے شیخ کے بتائے ہوئے جو معمولات ہیں، جو وظائف ہیں، اس کو پابندی سے کیا جائے، شوق اور رغبت کے ساتھ کیا جائے، ایک والہانہ انداز میں کیا جائے، ایک محبت بھرے انداز میں کیا جائے اور اپنے شیخ کی صحبت کو حاصل کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے آپ تمام کو یہ قیمتی موقع 5 دنوں کے واسطے یہاں پہ عطا کیا ہے، اس سے ہم جتنا فائدہ اٹھائیں گے اتنا ہی انشاءاللہ ہمیں آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر خوب خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ یہاں آپ جو ہیں جتنے حضرات یہاں پہ ہیں، یاد رکھیے گا، شاید میری بات غلط نہ ہو، کہ اس قسم کا جو نظام ہوتا ہے اس نظام کا ایک مقصد اس طرح کی باتوں کو سنا کر، اس طرح کی باتوں کو سنا کر جذبات کو بلند کرنا ہوتا ہے، شوق کو بیدار کرنا ہوتا ہے، بجھی ہوئی غفلت میں ڈوبی ہوئی طبیعتوں کو بیدار کرنا ہوتا ہے، تیقظ اور بیداری کی کیفیت کو لانا ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھو میرے ساتھیوں، اس طرح کی خانقاہوں میں بلا کر رکھنے کا صرف یہی مقصد ہرگز نہیں ہے کہ صرف آپ کو بیانات سنا دیے جائیں، بلکہ بیانات سنا کر ایک بیداری، ایک ولولہ، ایک شوق، ایک جذبہ ابھار کر یہ آپ کو بتانا ہے کہ بقیہ جو آپ کا وقت ہے وہ بقیہ وقت آپ کا ذکر میں، تلاوت میں، انابت میں، آہوزاری میں لگے، اور ہر چند گھنٹوں کے بعد اپنے آپ کا جائزہ آپ لیتے رہیں کہ میں کہاں چل رہا ہوں، میرے دل کی حالت بدل رہی ہے نہیں بدل رہی ہے، میرے قلب کی قساوت ختم ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، سجدے میں آج تک 4 دن 3 دن ہو گئے، مجھے آنکھوں میں آنسو آ رہے کہ نہیں آ رہے۔ اپنے قلبی احوال پر نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو عبادتوں میں لگائے رکھیے۔ بیان ہو جانے کے بعد اپنی ٹولی بنا کر باتوں میں لگے رہنا یہ ہمارے لیے مفید نہیں بلکہ مضر ہے، یہی مقصد نہیں ہے۔ مقصد آپ کے جذبات، آپ کے شوق میں بیداری لانا اور باقی تمام وقتوں کو ایک فکر کے ساتھ، ایک شوق کے ساتھ، ایک ولولے کے ساتھ اپنے وقت کو لگانا یہ اصل مقصد ہے۔ لہٰذا یہاں رہتے ہوئے آپ تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، معمولات کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، ان تمام چیزوں کا آپ جائزہ لیتے رہیں گے کہ میری نماز کیسی ہو رہی ہے، ویسی ہو رہی جیسے گھر پہ ہو رہی تھی، تلاوت ویسی جیسے گھر پہ ہو رہی تھی، ذکر ویسی جیسے گھر پہ ہو رہا تھا، دل نہیں لگتا تو پھر ہمیں اپنے شیخ سے تنہائی میں جا کر پوچھنا پڑے گا کہ میں تو دل کی دوا لینے آیا تھا، میں تو دل کے معجون کو لینے آیا تھا، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل پہ ڈالیں گے، آپ کا علاج بتائیں گے، بار بار آپ کو کہیں گے، انشاءاللہ پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ لہذا آخری گزارش آپ تمام ساتھیوں سے یہ ہے کہ بیانوں کے ہو جانے کے بعد آپ اس کا انتظار نہ کریں کہ جماعت کب ہونے والی ہے، آپ اس کا انتظار نہ کریں کہ تہجد کی نماز کب ہونے والی ہے۔ ہر ساتھی اپنے آپ کو ہر دم اس طرح سے لگائے رکھے کہ اس کا بدن ٹوٹنے لگے، تھکنے لگے، نیند کا غلبہ ہونے لگے، تب کہا جائے گا کہ آپ یہاں آ کر کچھ سیکھ رہے، ورنہ صرف بیانوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ بیان سن کر ایک اپنے آپ کی زندگی کو بنائیے، سنواریے، یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ آپ کو زیادہ محسوس ہوگا۔ پھر آپ یہاں سے جائیں گے، یہاں سے جانے کے بعد 1-2 دن کے بعد آپ پھر اپنے شیخ کو میسج کریں گے کہ وہاں جو کیفیت تھی وہ کیفیت باقی نہیں رہی، وہاں جو دل کا حال تھا وہ دل کا حال باقی نہیں رہا۔ آپ 2 دن کے بعد ہی میسج کریں گے۔ یہاں جو آپ ہیں، آپ کی یہاں مثال شمع کے نیچے ہے، جیسے شمع کے نیچے کوئی بیٹھا ہو تو اس کے انگ انگ پر اس شمع کی روشنی پہنچتی ہے، بال بال پہ روشنی پہنچتی ہے، لیکن جو آپ شمع سے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دوسری شمع دیا ہے، ایک دوسری لائٹ اللہ نے دی ہے جو ذکر الہی کی لائٹ ہے۔ یہاں سے چلے گئے اور جانے کے بعد پھر راستے میں بھی آپ نے غفلت برتی، راستے میں بھی آپ نے نظر کی حفاظت نہیں کی، اور گھر جانے کے بعد سوچا کہ ابھی تو سفر سے لوٹا ہوں، 1-2-4 دن کے بعد شروع کروں گا، تو ظاہر ہے کہ یہاں جو آپ کو نورانیت اور ایک طاقت و قوت ملی تھی وہاں غفلت اور ناغے کی بنیاد پر کمزوری آ جائے گی۔ اس بنیاد پر یہاں سے جانے کے بعد
زیادہ اپنے معمولات و اذکار و وظائف کی پابندی آپ کو کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ اس ہونے والے اس شہر کے اس خانقاہی اجتماع کو خوب قبول فرمائے۔ اللہ حضرت مولانا کو صحت عافیت سلامتی سے نوازے۔ آپ دیکھو کہ اس وقت جو ہے دنیا خالی ہوتی جا رہی ہے، اہل اللہ اہل نسبت اللہ سے خاص تعلق رکھنے والے، دلوں کی دوا تقسیم کرنے کی فکر کرنے والے دن بدن کم ہوتے جا رہے۔ ہمارے آپ کے سامنے جو ہیں وہی ہمارے لیے سورج اور چاند اور ستارے کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو صحت و عافیت سے ہمیشہ نوازے، ان کی ذات کو اور اس قسم کے جتنے بھی ہمارے مشائخ ہیں ان کی ذات کو اللہ تعالیٰ مفید بنا دے اور ہر ایک بندے کو اس سے فائدہ پہنچتا رہے۔ اللہ مجھے بھی یہاں آنے کو میری اصلاح کا اور میری اصلاح باطن کا ذریعہ بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اس طرح بیٹھ جائیے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم أنا البائس الفقير المستغيث المستجيب الوجل المشفق المعترف بذنبي أسألك مسألة المسكين وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل أدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خازت لك رقبته وفازت لك عبرته وزل لك جسمه ورغم لك أنفه رب لا تجعلني بدعائك شقيا رب لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا زدنا ولا تنقصنا ربنا زدنا ولا تنقصنا وكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان یا بدیع السماوات والارض اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے ظاہر کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے باطن کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ظاہر میں ہم سفید پوش ہیں اللہ ظاہر میں ہم سفید لباس ہیں باطن میں نہایت گندے ہیں اللہ ہمارے باطن کو اگر تو ظاہر پہ کھول دے کوئی ہمارے سامنے بیٹھنے کے قریب نہیں ہوگا اے اللہ ہماری زندگی سے دو رنگی کو ختم فرما دے یک رنگ ہمیں بنا دیجئے تقوی و طہارت کی زندگی عطا فرما دیجئے گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیوست کر دیجئے حفاظت عطا فرما دیجئے ہماری زندگی میں گناہوں کے جو اثرات بد ظاہر ہو چکے ہوں اللہ اس کو دور فرما دیجئے آئندہ گناہوں سے حفاظت فرما دیجئے پروردگار ہمارے دل کی دولت ہمیں عطا فرما اخلاق حمیدہ عطا فرما اخلاق ذمیمہ سے اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارا تزکیہ بھی فرما تحلیہ بھی فرما اے اللہ آپ اپنی طلب کے مطابق عطا کرتے ہیں اللہ یہاں جتنے آئے ہیں آپ ہی جانتے ہیں اللہ کچھ نہ کچھ طلب تو ہر ایک میں ضرور ہے اللہ ادنا درجے کی طلب پر بھی تیری رحمت کی بارش ہو جاتی ہے پروردگار ہم میں سے ہر ایک کو دل کی رحمتیں عطا فرما دے محبت کی چنگاری عطا فرما دے عشق نبوت کی چنگاری عطا فرما دے خوف و خشیت عطا فرما دے
وصل و انابت عطا فرما دے، انس و آہوزاری عطا فرما دے، اے اللہ ہمیشہ اپنی یاد عطا فرما دے، اے اللہ یاد عطا فرما دے، حضوری کی کیفیت مقام احسان عطا فرما، اے اللہ ہمیں قدردانی نصیب فرما، جو وقت بچ گئے ہیں پچھلے وقتوں کے مقابلے میں بہتر سے بہتر انداز میں ہمیں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے یہ نورانی محفل سجائی ہے صحت و عافیت و سلامتی عطا فرما کر ہمت میں بلندی عطا فرما، جتنے بھی اہل خیر حضرات ہیں اے اللہ جن حضرات نے اس محفل کو سجانے میں جس طرح سے کوششیں کی ہے ان کی ہر کوششوں کو قبول فرما لے، اللہ جنہوں نے جسمانی غذاؤں کا انتظام کیا ہے اللہ ان کے لیے جنت میں غذاؤں کا انتظام فرما دے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، اللہ جو طلبہ جو علماء جو صلحاء جو آپ کے نیک بندے دور دراز سے کئی اسٹیٹ سے آئے ہوئے ہیں اللہ ان تمام کے دلوں کو اپنی محبتوں سے بھر دیجیے، اللہ اتنی دور سے آنے کے بعد بھی اگر ہم خالی دامن چلے گئے تو اللہ ہم سے بہتر تو وہ دنیا کا فقیر ہوتا ہے جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا کر فقیری لے کر لوٹتا ہے، اللہ ہم یہاں سے خالی دامن لوٹیں خالی دل لوٹیں، اللہ ہم سے بڑھ کر محروم کون ہوگا؟ پروردگار ہمارے سے اٹھے قدم کی لاج رکھ لیجیے، ہمارے سے اٹھے قدم کی لاج رکھ لیجیے، گھر والوں سے کہا ہوگا محبت ہم محبت کا دانہ لینے جا رہے ہیں، اللہ کا وصل لینے جا رہے ہیں، گھر والوں نے اس لیے ہمیں اجازت دی ہوگی اور یہاں آ کر ہم کچھ نہ پائیں کچھ لے نہ پائیں اپنے دل کے برتن کو صاف نہ کر پائیں تو اللہ بروز قیامت ہم تو ان کے سامنے بھی رسوا ہو جائیں گے، اللہ ہر قسم کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، اللہ اس 5 روزہ نظام کو ہمارے اصلاح ظاہر کا ذریعہ بنا، اصلاح باطن کا ذریعہ بنا، نورانیت کا ذریعہ بنا، ہمارے قلب کے مجلہ مصفہ ہونے کا ذریعہ بنا، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔